برادران ملت اسلامیہ ماشاءاللہ الحمدللہ مائک میں تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دیجیے. بہت نقبہ اور نقیب اعظم ہندوستان اور شورا اسلام کو دقت ہو رہی ہے, مائک بہت دور سے آواز نہیں کھینچ پا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ ہے, اور سب سے بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہم تمام لوگ بزم سراج ملت علیہ رحمت و رضوان میں, جلسہ سراج ملت علیہ رحمت و رضوان میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ فیضان حضور سراج ملت جھماجھم برس رہا ہے. آج ہم تمام لوگ حضور سراج ملت کی فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں. تھوڑا سا بڑھا دیجیے ساؤنڈ, اسے دور سے آواز کھینچنی چاہیے. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا مائک بج رہا ہے. ہلکا سا اور بڑھائیے. اگر ہم لوگ کو بغیر مائک کے بولنا ہوتا تو ہم لوگ ایسی ہی آواز اتنی دور پہنچا دیتے. تھوڑا آپ لوگ بلا تاخیر جھوم کر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا معدن وجود و کرم بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات, تقریر نہیں چند پیغامات کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ بہت امپورٹنٹ پیغام جسے ہمیں اور آپ کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. میں شروع ہوتا ہوں بلا تاخیر. وقت کی قلت ہے, علماء کرام کی ایک جمع غفیر ہے. میرے بعد خطیب بباک حضرت علامہ مولانا نہال صاحب کی خطابت ہوگی. اس کے بعد قابل قدر ذی وقار حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب برکاتی کی دعادار خطابت آپ کو سماعت کرنی ہے. اور میرے بعد فوراً ہی ایک اچھے نعت رسول پاک حضرت قاری قدرت اللہ صاحب کی نعت آپ کو سننی ہے. محترم حضرات, قیامگاہ میں آرام فرما حضرت علامہ مولانا مفتی مولانا ذاکر حسین صاحب کی ایک خوبصورت تقریر, ایک باسیانہ ناصحانہ گفتگو آپ حضرات کو سننی ہے. آپ لوگ بیدار رہیں, بڑا اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. مجھ سے پیشتر شاعر اہل سنت حضرت امتیاز و نواز کی جوڑواں شاعری سے آپ حضرات مالا مال ہو رہے تھے. ان سے پیشتر محب گرامی قابل قدر شاعر ہندوستان حضرت شمشاد حیدر غلامی کی آپ نے نعت خوانی چنی. محترم حضرات, اور نقیب ہندوستان حضرت طیب علی طیب گیاوی کی زبردست نقابت آپ ماشاءاللہ. ان کی نقابت کی مہربانی ہے کہ آپ تک 12:30 بجے آپ حضرات بیدار ہیں. میں نہیں چاہتا کہ زیادہ دیر تک انٹروڈکشن علماء کرام شورا اسلام کی کراؤں, اللہ ماشاءاللہ جو حضرات ممبر پہ جلوہ افروز ہیں, جو ذرہ جہاں ہے مہتاب کی طرح چمک رہا ہے, ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے گفتگو کی جسارت کرتا ہوں. مچل کر بولے یا رسول اللہ, جھوم کر بولے یا حبیب اللہ. محترم حضرات, اس شعر سے میں شروع ہوتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور بس رضا نے ختم سخالص پہ کر دیا, ارے خالق کا بندہ خلق کا. کیا کہنا, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یا رسول اللہ, میں میلاد کی حصول برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھے جسے, اس اچھے سے اچھا ہمارا. زندہ باد, کیا بات ہے, برکتوں کو ہمارا نبی زندہ باد. میلاد کی محفل کو, میلاد کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے چند جملے اعلیٰ حضرت کا, میں چند اشعار اعلیٰ حضرت کا پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, ارے ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. آئیے پہنچانا چاہتا ہوں, وقت کی قلت ہے, علماء کرام کی لمبی فہرست ہے. محترم حضرات, میں نے قرآن کی بڑی خوبصورت آیت پڑھا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ لوگ حاضر ہیں, آپ لوگ بیدار ہیں, یہ بتائیے بچے کن لوگوں کے پاس ہے. میں نے شکشا کی آج گفتگو چھڑی ہے, تعلیم کی میں نے آج گفتگو چھڑی ہے, ایڈوکیشن کی میں نے آج گفتگو چھڑی ہے. ایک انگلش کا رائٹر لکھتا ہے, وداؤٹ ایجوکیشن اے مین از لائک اینیمل. شکشا کے
بغیر تعلیم کے انسان کی زندگی جانور کی طرح ہے. اے لوگوں، آج لوگ کہتے ہیں پڑھو اور بڑھو، دنیا والے اعلان کرتے ہیں پڑھو اور بڑھو، پڑھو اور بڑھو، ترقی کرو. دنیا والے اعلان کرتے ہیں تعلیم حاصل کرو، ترقی یافتہ ہو جاؤ گے. دنیا والے پیغام دیتے ہیں پڑھو، انسانیت آ جائے گی. دنیا کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں پڑھو اور بڑھو. کہیں لوگ اسٹیشن پہ ایک ہورڈنگ بورڈ لگاتے ہیں پڑھو اور بڑھو. کہیں راستوں پہ، کہیں سڑکوں پہ، کہیں چوراہوں پہ، کہیں آفس میں، کہیں لیکچرر کے ڈپارٹمنٹل میں لوگ اعلان کرتے ہیں پڑھو اور بڑھو. پڑھو گے تو ترقی پا جاؤ گے، تعلیم حاصل کر لو گے، انسانیت آ جائے گی. والے لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ آج اعلان نیا مل رہا ہے، پڑھنے کی تاکید پہلی بار ہو رہی ہے. لیکن مسلمانوں آؤ، پڑھنا کہاں سے شروع ہوا، پڑھنے کا پیغام کہاں سے ملا. آؤ او محمد رسول اللہ، جس نبی کا آنا بے مثال، جس نبی کا فرمانا بے مثال، جس نبی کا سنانا بے مثال، جس نبی پہ لایا اور جس نبی پہ قرآن جو نازل ہوا وہ قرآن بے مثال. اور وہ نبی جس نبی پہ قرآن کی آیت نازل ہونا شروع ہوئی، قرآن کہتا ہے، جبریل کہتے ہیں. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بے شک جبریل جو قرآن کی پہلی آیت نبی پہ لے کر آتے ہیں، اس آیت کو جب نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. ارے دنیا کہہ رہی ہے پڑھو اور بڑھو. 1400 سال پہلے نبی محترم نے کہا العلم نور والجہل ظلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سراج ملت کانفرنس، علامہ جنید مصباحی صاحب پلامو، علماء اہل سنت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دنیا والے آج کہتے ہیں پڑھو اور بڑھو، ترقی پا جاؤ گے. ارے آج کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے مدینے کے داتا، غریبوں کے غمگسار، چارے سات درمندہ، حدیث بے قصص سے کیا حلامتا، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، شمس العارفین، محب الفقراء والغرباء والمساکین. ارشاد فرمایا العلم نور والجہل ظلم. علم روشنی کا نام ہے، العلم قوت، علم طاقت کا نام ہے، اور جاہل رہنا، ان پڑھ رہنا جہالت اور تاریکی کا نام ہے. محترم حضرات، آج سراج ملت یہ تعلیم کا نتیجہ ہے. آج سراج ملت کا جلسہ ہو رہا ہے کہ فیضان سراج ملت کہاں سے ملا. بہت اچھے ماشاء اللہ. سراج ملت کو ایک جملے میں سمجھنے کی کوشش کرو. ارے کون سراج ملت جو آتا ہے حضور حافظ ملت ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سراج ملت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کون سراج ملت؟ وہی سراج ملت جو آتا ہے حضور حافظ ملت ہے. وہ سراج ملت جن کی پہچان پراپرٹی کی بنیاد پر نہیں ہے، جن کی شناخت خاندان کی لیاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، جن کا پرچار اپنی ذاتی شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہے. ارے بلکہ وہ سراج ملت جسے دنیا جانتی ہے، وہ چھتیس گڑھ کا صوبہ ہو یا بہار کا صوبہ ہو یا جھارکھنڈ کا صوبہ ہو یا اتر پردیش کا صوبہ ہو یا MP کا صوبہ ہو. ارے صوبہ انڈیا کے اکثر صوبہ جات ہو جنہیں اگر جانتی ہے حضور سراج ملت کو تعلیم نور والجہل ظلم کی بنیاد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سراج ملت، حضور نعیم ملت، آستانہ بیت الانوار، حضرت علامہ مولانا جنید عالم رحمۃ اللہ مصباحی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوب. زندہ وارث باد. انبیاء بن کر ہمیں علم کا پیغام دیا، جو وارث انبیاء بن کر ہمیں قرآن کا پیغام دیا، جو وارث نبی بن کر ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا. وہ وارث نبی جنہوں نے خود بھی علم کے راستے پہ چل کر لوگوں کو علم حاصل کرنے کا پیغام دیا. محترم حضرات، ایک بڑی اچھی بات بتانے جا رہا ہوں. علم کی ایک ایسی خوبی ہے، علم ایک ایسے باخوبی شے کا نام ہے جو علم انسان جو بھی حاصل کرے، وہ مومن ہو یا کافر، علم کی فیوض و برکات سے ہر شخص والا مال ہو. کیا بات ہے، زندہ باد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علم کا ایسا کمال ہے، علم کی ایسی طاقت ہے، علم ایسے بابر چیز کا نام ہے جو علم اگر جو انسان حاصل کرتا
डालने वाला अनपढ़ नहीं था, बल्कि पढ़े लिखे शख्स का नाम सुनीता विलियम्स है। और मुहतरम हज़रात, माइक्रोफोन का इजाद करने वाला अनपढ़ नहीं था। आज कुमकुमे, आज रेडियो, आज टेक्नोलॉजी और तरक्कियों पे कमंदे डालने वाला अनपढ़ शख्स नहीं था, बल्कि इल्म का फैजान है कि तरक्कियों में इतनी तरक्की हो गई है कि इंसान मिनटों का, घंटों का सफर मिनटों में कर रहा है, मिनटों का सफर सेकंडों में कर रहा है। इंसान तरक्की की इस महाद पर पहुंच चुका है, इंसान तरक्की के इस मकाम पर पहुंच चुका है कि इंसान अपने सारे काम को बड़ी सहूलियात के साथ अदा कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आओ इल्म के फैजान की बरकत को समझो, इल्म की खूबी क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखता और कुरान को सिखाता है। राजाने मिल्लत इस्लामिया गौर से सुने और पैगाम लेकर जाए। जितने लोग सिराज मिल्लत के कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ये पैगाम लेकर जाए कि सिराज मिल्लत हमेशा पढ़ा करते थे, हमेशा पढ़ाया करते थे। सिराज मिल्लत ने इल्म की खूबियों की बुनियाद पर इल्म रसूल और दीन चिराग, दीन इस्लाम को जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, हुजूर सिराजे मिल्लत अल्लामा जुनैद साहब क़िबला मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत। सिराजे मिल्लत ने दीन के चिराग को जो मनव्वर किया है, ये रियासत की बुनियाद पर नहीं, ये मालो ज़र की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जिस चिराग को रोशन किया है, दीन मतीन के चिराग को, वो इल्म की खूबियों की बुनियाद पर किया है, इल्म की बुनियाद पर किया है, इल्म की लियाकत की बुनियाद पर किया है, इल्म की शनाख्त की बुनियाद पर किया है, इल्म की खोज की बुनियाद पर किया है। लोगों, आज कहते हैं बेहतर वो है जो वक्त का इंजीनियर है, बेहतर वो है जो वक्त का प्रोफेसर है, बेहतर वो है जो वक्त का डॉक्टर है, बेहतर वो है जो वक्त का बैरिस्टर है, बेहतर वो है जो एमएलए और एमपी है। बेहतरी की जमानत जिसे नबी कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे मुस्तफा जाने रहमत दे दे, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। एक बात पूछे आप लोगों से, ये महीना कौन सा चल रहा है? यही का कमाल है जो मालूम हो आपको कि हम किस महीने में जिंदा हैं। ये माह रमज़ान कौन सा महीना है? ये जो चल रहा है महीना, ये कौन सा महीना है? ये इल्म का कमाल है। किसका कमाल है? माँ बाप की इज्जत करना किसका कमाल है? नमाज की अहमियत को जानना किसका कमाल है? बोलिए ना सब, हाथ उठाकर बोले। आज से इस मजमे से जो इंसान उठे, अपने बच्चों को ऐसी तालीम देने का आज़्म लेकर जाए कि हम कपड़े कम महंगे पहनेंगे लेकिन अपने बच्चों को तालीम देंगे, अपने ग़िज़ा में, अपने खाने में किस्म किस्म की चटनियां, किस्म किस्म के ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करेंगे लेकिन अपने बच्चों को तालीम देंगे। कितने लोग हैं? सब लोग कितने लोग हैं जो तालीम से पसंद, तालीम से मोहब्बत करते हैं? सब लोग हाथ उठाकर बोले। ये मैं पूछना चाहता हूँ, तालीम अपने बच्चों को आप दोगे? बोलिए, दोगे अपने बच्चों की तालीम? कैसी तालीम? कैसी तालीम? दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। दीन को संवरने के लिए दुनिया का भी संवारना जरूरी है। दीन के रास्ते को हमवार करने के लिए दुनिया के रास्ते को भी हमवार करना जरूरी है। सिर्फ दीन पढ़ लीजिएगा दुनिया हासिल नहीं होगी, सिर्फ दुनिया पढ़ लीजिएगा दीन हासिल नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज जरूरी है, दुनिया भी बेहतर हो हमारी और दीन भी बेहतर हो हमारा। दुनिया भी बेहतर हो हमारी। आपको मौलाना साहब कैसे? मौलाना अब तक तो सारे लोग दीन की बात करते आए हैं, मौलाना साहब दुनिया की बात क्यों कर रहे हो? आओ, दुनिया की बेहतरी हम दुआ में मांगा करते हैं, हम कुरान में पढ़ा करते हैं, दुआ हम करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए मेरे परवरदिगार आलम हमें दुनिया की बेहतरी अता कर, मौला हमें दुनिया की अच्छाई अता कर। क्या पता चला? दुनिया भी हमारी अच्छी होनी चाहिए और दीन भी अच्छा होना चाहिए। दुनिया भी अच्छी रखने के लिए पढ़ना होगा, दीन भी अच्छा बनाने के लिए पढ़ना होगा।
تو پڑھنے کی بنیاد پر اس کی جنریشن بدل جائے گی، پڑھنے کی بنیاد پر اس کی کوالٹی بدل جائے گی، پڑھنے کی بنیاد پر اس کی سوچ بدل جائے گی، پڑھنے کی بنیاد پر اس کا معیار بدل جائے گا، پڑھنے کی بنیاد پر اس کی اسٹیٹس بدل جائے گی، پڑھنے کی بنیاد پر اس کے حالات بدل جائیں گے۔ کیسے حالات بدلیں گے؟ پہلے اگر بدتر تھے تو بہتر ہو جائیں گے، پہلے اگر خراب تھے تو اچھے ہو جائیں گے، پہلے اگر ترقی میں تھا تو ترقی میں ہو جائے گا۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ رزق حلال حاصل کرنا ضروری، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ رزق حلال حاصل کرنا ضروری۔ آپ کس مہینے بیٹھے ہیں؟ شعبان کے مہینے۔ بات آ گئی تو میں تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں، کس مہینے میں؟ ارے شعبان المعظم بولیے نا بھائی، کیا بولیے گا؟ شعبان المعظم کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان المعظم۔ صرف سسور صاحب کا نام عزت سے لیجیے گا، باقی سب لوگوں کا نام جیسے تیسے لے لیجیے گا۔ شعبان المعظم، اس سے پہلے کون سا مہینہ گزرا؟ بولیے نا سب لوگ، رجب مت بولیے، رجب المرجب کا مہینہ گزرا، اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ رہا ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ اتنا آہستہ بول رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ رمضان کو روک دیجیے گا، رگڑ سے رکھیے گا، اتنا آہستہ بولا رمضان کو آنے نہیں دیجیے گا آپ کو۔ ارے معلوم ہے رمضان کی برکت کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من فرح بدخول رمضان حرم جلدہ علی النار۔ اللہ فرماتے ہیں جو رمضان کی آمد پر خوشیاں مناتا ہے اس پہ اللہ اس کے جسم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ مہینہ کون سا؟ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ بولیے بولیے نا بھائی، کچھ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ کیا کون سا مہینہ آئے گا؟ شوال المکرم کا مہینہ آئے گا۔ یہ 4 مہینے کا چاند دکھنا شریعت کہتی ہے واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ کہاں سے ملے گا؟ پڑھنے سے نا۔ کہاں سے اس چیز کا پیغام ملے گا؟ پڑھنے سے نا۔ پڑھو یا پڑھو یا علماء کی تقریر سنو، اس 4 مہینے کا چاند دیکھنا واجب۔ رجب کا چاند دیکھنا اس لیے واجب کی رجب کے مہینے میں اللہ نے شب معراج جیسی نعمتوں سے اہل ایمان کو مالا مال کیا۔ اس تاریخ کو معلوم کرنے کے لیے رجب کا چاند دیکھنا ضروری، اور شعبان المبارک کا چاند دیکھنا اس لیے ضروری کہ شعبان المعظم کی نصف شعبان کو اللہ نے اہل ایمان کو شب برات یعنی شب نجات کی شب عطا فرمایا۔ اور رمضان المبارک کا چاند دکھنا اس لیے ضروری کہ رمضان المبارک میں اللہ نے اپنے بندوں پہ اہل ایمان پہ روزہ رکھنا فرض فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ 29 شعبان کو روزہ رکھ لیں گے تو 1 رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ بولیے، تو ہم کو پتہ کرنا نہ ہوگا کہ شعبان کب ختم ہوا، رمضان کب شروع ہوا۔ محترم حضرات، اور شوال المکرم کا چاند دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ 1 شوال المکرم کو نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے۔ 2 شوال کو نماز عید پڑھ لیجیے گا، ادا ہو جائے گی۔ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، گڑبڑی ہوتی ہے چاند دیکھنے میں۔ کچھ لوگ اعلان کر دیتے ہیں بغیر دیکھے ان کے، اور کچھ لوگ شہادت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے 1 شوال کو نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے تمہیں شوال کا بھی چاند دیکھنا ضروری۔ یہ پیغام آپ کو کہاں سے ملے گا؟ پڑھنے سے ملے گا۔ یہ پیغام آپ کو تعلیم حاصل کرنے سے ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، جلدی جلدی میرے پیغام کو آپ سنیں۔ میں نے پہلا پیغام دیا، پڑھو اور بڑھو۔ پڑھنا ضروری ہے، شکشا بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ پڑھو گے تو ماں کا احترام سمجھ میں آ جائے گا، پڑھو گے تو والدین کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، پڑھو گے تو جلسوں کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی، پڑھو گے تو قرآن کا تقدس سمجھ میں آ جائے گا، پڑھو گے تو علماء کا احترام سمجھ میں آ جائے گا، پڑھو گے تو سوسائٹی کا وقار سمجھ میں آ جائے گا۔ ارے پڑھو گے تو دنیا اور چاند پہ کمندے ڈالنا شروع کر دیا جائے گا۔ پڑھنا ضروری، پڑھنا ضروری۔ دوسرا پوائنٹ میرے پیغام کا، بہت جلدی جلدی سنیے، تقریر تفصیل سے کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج کل جہیز کی لعنت چل رہی ہے۔ کس کی لعنت؟ جہیز کی لعنت چل رہی ہے۔ یہ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیٹی والے سے جہیز مانگتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کوئی نہیں مانگتا ہے جہیز۔
بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا کتنے لوگ ہیں جن کو جہیز سسور نے دیا ہے؟ کوئی لوگ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ سب لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی. ارے کیوں نہ اچھے ہو؟ جہاں پہ پیغام سراج ملت پہنچا ہو، جہاں پہ پیغام حضور نعیم ملت پہنچا ہو، جہاں پہ سراج ملت بن کر حضور نعیم الہدیٰ کا پیغام پہنچا ہو، وہ علاقہ بھلا کیسے ایسی چیز ایسی حرکت کو زندہ باد ماشاءاللہ بہت خوبی کی بات ہے. اگر اب تک جو جہیز لیتے ہو، جہیز کا ڈیمانڈ جو بیٹیوں والوں سے کرتے ہو، محترم حضرات ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہیز کا ڈیمانڈ بیٹیوں والوں سے آپ چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ رشوت ہے اور رشوت دینا بھی حرام ہے اور رشوت لینا بھی حرام ہے. محترم حضرات اب بتائیے کتنے لوگ ہیں جو جہیز لینا پسند نہیں کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں نہیں کریں گے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. نوجوان بھی ہاتھ اٹھائے اس لیے کہ باپ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. نوجوان کہہ دیتے ہیں، ان کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، اب باپ لے لیجئے گا ہم کچھ نہیں بولیں گے. یا تو باپ بیٹے سے سمجھوتا کر لیتا ہے کہ بابو تم مانگ لینا، ہم کہیں گے کہ ہم کو ڈیمانڈ نہیں ہے. محترم حضرات ارے بیٹا سے منگواؤ یا باپ ہو کر خود سوال کرو، یہ بیکار چیز ہے، لعنت ہے، اس سے معاشرے میں تباہی ہوتی ہے. شادی میں آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ اصلاحی پیغام دینے جا رہا ہوں میں، جلدی جلدی اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں. آج کل رشتہ میں کیا ڈھونڈا جاتا ہے معلوم ہے؟ لڑکی والا مالدار ہے کہ نہیں، لڑکی والا موٹی رقم کا مالک ہے کہ نہیں. محترم حضرات اور رشتے میں کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے داتا ارشاد فرماتے ہیں. اس سے پہلے کی نعت پاک کا چند اشعار میں سنا دینا بہتر سمجھتا ہوں. بہت تیزی سے اشعار لکھتا ہے، چلو نعت نبی پڑھ کر. سب لوگ اگر ہاتھوں کو لہراؤ کر فضاؤں میں بولیں گے تو انشاءاللہ میں شعر مکمل کر دوں گا. چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. ارے زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. بہت اچھا شعر، بہت عمدہ شعر لکھتا ہے. نبی کا ذکر چھڑتے ہی، نبی کا ذکر چھڑتے ہی فرشتوں سے کہا رب نے، نبی کا ذکر چھڑتے ہی فرشتوں سے کہا رب نے. کیا کہا؟ ارے وہ میرے ہیں یہ میرے ہیں، وہ میرے ہیں یہ میرے ہیں. ارے یہاں رحمت کا سایہ کر دیا جائے، یہاں رحمت کا سایہ کر دیا جائے. اور اچھا شعر، بہت عمدہ شعر، پیغام بھرا شعر کہ میں جب چاہوں مدینے کو چلا جاؤ، میں جب چاہوں مدینے کو چلا جاؤ، میں جب چاہوں مدینے کو چلا جاؤ. میرے مولا میرے داتا میرے آقا میرے دل پر مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے، مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. آخری شعر، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا. ارے کیا؟ درود پاک درود پاک درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر لیا جائے، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر لیا جائے.
آخری پیغام, نکاح میں لوگ رشتے میں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لڑکی والا مالدار ہے کہ نہیں. محترم حضرات, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لڑکیوں سے نکاح 4 وجہوں سے کرنی چاہیے. پہلی وجہ حسن و جمال, دوسری وجہ مال و دولت, تیسری وجہ حسب نسب. میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی وجہ دینداری, اور جس میں دینداری زیادہ ہو زیادہ ترجیح اسی رشتے کو دو جس لڑکی میں اور جس لڑکا میں دینداری زیادہ ہو. یہاں دینداری نہیں ڈھونڈی جاتی, دین نہیں دیکھا جاتا کہ عالم حافظ اس گھر میں ہے کہ نہیں, نماز روزہ کا شعور ہے کہ نہیں, دینداری اس فیملی میں پائی جاتی ہے کہ نہیں, دین کی بوباس پائی جاتی ہے کہ نہیں. لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ دیکھتے ہیں عالی شان بنگلے اور گاڑیاں ہیں کہ نہیں, عالی شان دولت ہے کہ نہیں, عالی شان بنگلوں میں رہتا ہے کہ نہیں, لگژری کاریں ہیں کہ نہیں, بڑی پراپرٹی کا مالک ہے کہ نہیں. ارے نہیں, میرے آقا نے آج نہیں 1400 سال پہلے فرمایا ہے کہ دینداری تلاش کرو. دینداری ہوگی تو گھر کا نظام صاف ستھرا ہوگا, دینداری ہوگی تو گھر کا ماحول اچھا ہوگا, دینداری ہوگی تو انسانیت اچھی ہوگی, دینداری ہوگی تو نوئی توڑے سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچہ غلام غوث اور غلام خواجہ بنا. دینداری تلاش کرنی چاہیے. آج شکایت آتی ہے پیر صاحب تعویذ لکھ دیجئے, میرے بہو پریشان کر رہی ہے مجھے. پیر صاحب تعویذ لکھ دیجئے, میرے بہو کی حالات خراب ہیں. محترم حضرات, وجہ کیا ہے؟ دینداری آپ نے نہیں ڈھونڈا تھا, دین کی بوباس والی بہو آپ نے نہیں تلاش کیا تھا, دیندار دولہا نہیں ڈھونڈا تھا, دیندار رشتہ نہیں ڈھونڈا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ گھر بھی تباہ ہے, وہ گھر بھی تباہ ہے. میرے آقا نے جو کہہ دیا کل بھی حق تھا, آج بھی حق ہے, اور صبح قیامت تک حق بن کر رہنے والا. شاعر لکھتا ہے ہر قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. محترم حضرات, تعلیم حاصل کریں اور تعلیم کے ساتھ ترقی حاصل کریں. تعلیم میں ترقی چھپی ہوئی ہے, تعلیم یافتہ ہو جائیں گے خود بخود ترقی ہو جائے گی. اور جہیز کی لعنت بند کریں اور رشتہ ڈھونڈنے میں دیندار رشتہ ضرور ڈھونڈیں. اگر ایسا کیا آپ نے تو آپ کی زندگی اس دنیا میں انقلاب لائے گی اور سارے گھر کے ماحول میں عمدہ دینی ماحول پیدا ہو جائے گا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم تمام کانفرنس سراج ملت میں ہوئے اہل ایمان کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما دے اور ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے اور دین کی خوبیوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.